حرف آخر کے طور پر اب آپ سے خطاب فرمائیں گے حجت الاسلام والمسلمین خطیب اہل بیت سرکار علامہ سید حسن رضا نقوی آپ راولپنڈی، وہ اپنے مخصوص انداز میں ذکر محمد و اہل بیت محمد بیان فرمائیں گے، اور 12 سے 17 ربیع الاول جامع مسجد و امام بارگاہ باب حیدر میں خمسہ مجالس جو ہے وہ دکھایا جائے گا مولانا سید نصرت عباس بخاری صاحب کا، اور یہ سلسلہ محرم اور صفر 2 مہینے تک جاری رہے گا۔ پر محمد و آل محمد صلوات۔ جتنے مومن مومنات مریض ہیں بالخصوص بانیان مجالس کے گھر میں اگر کوئی مریض ہے، آپ کے گھروں میں اگر کوئی مریض ہے، سب کی شفا یابی کے لیے ایک مرتبہ بلند آواز۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ آل اللہ، واللعنة الدائمة على أعدائهم أعداء الله من يوم عداوتهم إلى يوم لقاء الله. أما بعد فقد قال الحكيم في كتابه المتين وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم وزير محمد انتہائی معزز و مکرم سادات و غیر سادات شیعہ سنی حسنی تشریف فرما ہے۔ صرف چند منٹ کی گفتگو، اگرچہ گرمی ہے، آپ تھکے ہوئے ہیں، لیکن یقین جانیے آپ اتنا نہیں تھکے جتنی رسول کی بیٹیاں تھکی ہوئی تھیں۔ ہم نے بھی نماز پڑھی، آپ نے بھی نماز پڑھی، لیکن ایسے تو نماز نہیں پڑھی جیسے علی کی بیٹی نے عائشہ میں غریبوں کو نماز پڑھی۔ سید الشہداء کا مقام بہت بلند ہے۔ ہم 9 دن گفتگو کی، آپ نے علماء و ذاکرین سے مجالس کو سنا۔ سید الشہداء کی زیارت وہ زیارت ہے کہ تمام انبیاء شب جمعہ رسول خدا کی زیارت کے لیے مدینہ تشریف لاتے ہیں۔ حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک سارے انبیاء جب تشریف لاتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ، اے اللہ کے آخری نبی، اے رسولوں کے رسول، ہم آپ کی خدمت میں تشریف لائے ہیں، آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ کیوں؟ اگر آپ نہ ہوتے، آپ کی 23 سالہ محنت نہ ہوتی، آپ کی یہ تبلیغ نہ ہوتی، آدم سے لے کر عیسیٰ تک تمام تبلیغیں ضائع چلی جاتی، تمام تعلیمات ختم ہو جاتی، کوئی خدا کا نام لینے والا نہ ہوتا، کوئی توحید کا بیان کرنے والا نہ ہوتا۔ رسول خدا تمام انبیاء کو دیکھ کے کہتے ہیں اگر احسانات کا بدلہ چکانے آئے ہو تو پھر آؤ مل کے کربلا چلتے ہیں۔ 1,24,000 انبیاء کربلا تشریف لاتے ہیں سید الشہداء کے حرم میں۔ معصومین کی روایات میں ملتا ہے شب جمعہ معصومین بھی سید الشہداء کے حرم میں زیارت کے لیے آتے ہیں۔ علماء فرماتے ہیں جب سارے انبیاء زیارت کے لیے تشریف لاتے ہیں اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سید الشہداء امام حسین سے مخاطب ہو کے کہتے ہیں حسین، اے میری جان حسین، اے میرے دل کے ٹکڑے حسین، یہ سارے انبیاء حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک تیرا شکریہ ادا کرنے آئے ہیں کہ اس وقت جب 60 ہجری میں یزید نے تخت پہ بیٹھ کے کہا تھا لعبت ہاشم بالملک فلا خبر جا ولا وحی نزل، کوئی وحی نہیں اتری تھی، کوئی نبی نہیں آیا تھا، کوئی کتاب نازل نہیں ہوئی تھی، کوئی محرم اور غیر محرم کا فرق موجود نہیں ہے، کوئی نماز واجب نہیں ہے۔ جب یہ ساری بے حیائی، سارے فساد کو پھیلانے کی کوشش یزید نے کی تو حسین تو تھا جس نے قیام کیا۔ حسین اگر تو نہ ہوتا پھر نہ خدا کی نماز بچتی، نہ مسجدوں میں یہ اذانیں ہوتی، نہ محرم اور غیر محرم کا فرق ہوتا، نہ ماں بہن بیٹی اور بیوی کے درمیان کوئی تفریق اور تمیز ہوتی۔ اے حسین ہم سب تیرا شکریہ ادا کرنے آئے ہیں۔ سید الشہداء قبر سے باہر تشریف لاتے ہیں
اور روایات کہتی ہیں، سید الشہداء کہتے ہیں نانا جان آپ نے زحمت فرمائی، آپ کائنات کے رسول ہیں، آپ کا لطف ہے کہ آپ تشریف لائے، لیکن اگر معاملہ شکریہ ادا کرنے کا ہے تو پھر آپ 1,24,000 پیغمبر میرے ساتھ چلے شب جمعہ، ہم شام علی کی بیٹی کا شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں، اس رسول زادی کا، کہ اگر وہ نہ ہوتی تو سید الشہداء کا پیغام اسی کربلا کے صحرا کی خاک میں مل جاتا۔ شیخ بہادر صدر نے خوبصورت جملہ فرمایا تھا، الاسلام محمدی الاصول و حسینی البقاء، اسلام کی ابتدا محمدی ہے لیکن اسلام کی بقا حسینی ہے۔ محمد مصطفیٰ تھے جنہوں نے اسلام لایا ہے، لیکن جس نے اسلام کو بچایا ہے وہ حسین ابن علی ابن ابی طالب ہیں۔ لیکن اس سے اگلا جملہ انتہائی خوبصورت ہے، فرمایا کربلا حسینی الحدوث ہے لیکن زینبی البقا ہے۔ کربلا بقا تو حسین ابن علی نے کی ہے، لیکن کربلا کی بقا کی ضامن وہ بی بی ہے جو کربلا سے کوفہ سے شام، بازاروں میں درباروں میں یہ کہتی چلی آئی کہ یاد رکھو جسے قتل کیا گیا، جسے ذبح کیا گیا، جسے شہید کیا گیا وہ کوئی باغی نہیں تھا، وہ تو رسول کے دین کے احیاء کے لیے اٹھا تھا۔ وہ عظیم بی بی، آخری جملے، وہ عظیم بی بی کہ جس کے بارے میں معصوم امام سجاد نے فرمایا، یا امتا اے پھوپھی جان، انتی بحمد اللہ عالمت غیر معلمہ وفہمت غیر مفہمہ، اے میری پھوپھی جان آپ وہ بی بی ہیں کہ جنہیں خدا نے اپنے علم لدنی سے نوازا ہے۔ آپ عالمہ ہیں لیکن ایسی عالمہ ہیں کہ جس نے کائنات کے کسی استاد سے علم نہیں لیا۔ آپ کا علم بھی انبیاء اور ائمہ کی طرح علم لدنی ہے، آپ کا علم و فہم خدا نے دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس بی بی کو وہ ولایت خدا نے دی کہ جب شام کے دربار میں بی بی نے بات کرنا چاہی تو بی بی نے ایک مرتبہ اپنے علوی جلال میں، اپنے بابا کے جلال میں ایک مرتبہ فرمایا اسکتو، خاموش ہو جاؤ۔ تاریخی کہتے ہیں زینب کبریٰ کا یہ جملہ تھا، فرتدت الانفاس وسکنت الاجراس، انسانوں کی جو سانسیں چل رہی تھیں وہ حلق میں واپس چلی گئیں، اونٹ اور اونٹوں کی گلے میں جو گھنٹیاں تھیں وہ بھی خاموش ہو گئیں۔ کوئی جاندار ہو یا بے جان، کسی میں یہ ہمت نہیں تھی کہ وہ زینب کبریٰ کے اس جملے کے بعد بول سکے۔ یزید کی طرف مخاطب ہو کے کہا، جب یزید نے یہ کہا کیف رأیت صنع اللہ بکی، کہ اے زینب کبریٰ تم نے کیسے دیکھا خدا نے تمہارے ساتھ کیا کیا، تمہارے بھائیوں کو مار دیا، تمہارے بیٹوں کو مار دیا۔ علی کی علی بیٹی نے وہ عرفانی جملہ ارشاد فرمایا ما رأیت الا جمیلا، علی کی بیٹی نے اس پورے سانحہ کربلا میں جمال خدا کے علاوہ کچھ نہیں دیکھا۔ لبیک یا زینب، لبیک یا حسین، لبیک یا زینب، لبیک یا حسین۔ دونوں ہاتھوں میں جھنڈا بنائیں گے پورے زور سے، لبیک یا زینب، 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 لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، پورا زور لگا کے لبیک یا حسین، 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 لبیک یا حسین۔ خدا آپ کی ان آوازوں کو سلامت رکھے، آپ کے ان جذبوں کو سلامت رکھے کہ وہ وعدہ جو علی کی بیٹی کا وعدہ تھا کہ یزید کی طرف دیکھ کے کہا کد قیدک وسع سعیک وناصب جہدک، صرف یہی جملے خطبے کے پیش کروں گا۔
کہا یزید تو نے جو کرنا ہے کر لے، جتنی کوششیں کرنی ہیں کر لے۔ یزید آج حکومت تیری ہے، تخت تیرا ہے، تاج تیرا ہے، مورخین تیرے پاس ہیں، تو جس طرح سے چاہے اس واقعے کی حقیقت کو موڑ سکتا ہے۔ قلم نگار تیرے پاس ہیں، کرسیوں پہ بیٹھے ہوئے فوجی تیرے پاس ہیں، اسلحہ تیرے پاس ہے، عوام تیرے پاس ہے۔ کد کیدک جو کر سکتا ہے کر، ناصب جہدک جتنی مشقت کر سکتا ہے، جتنی سعی و کوشش کر سکتا ہے، لیکن علی کی بیٹی تیرے دربار میں کھڑے ہو کے، تیرے تخت و تاج کے سامنے کھڑے ہو کے، حکومت تیری ہے لیکن اعلان علی کی بیٹی کا ہے، واللہ لا تموت ذکرنا، واللہ لا تمیت ذکرنا ولا تمحو وحینا، مجھے خدا کی قسم تو حسین اور حسینیت کے پیغام کو قیامت تک کے لیے مٹا نہیں سکتا۔ خدا جانے علی کی بیٹی کی آواز میں خدا نے وہ کیا تاثیر رکھی کہ آج شیعہ سنی حسینی سب حسینیت کے لیے کس طرح سے تھکتے نہیں ہیں، دن ہو یا رات ہو وہ حسینیت کے لیے اپنی جانوں کو پیش کرتے ہیں، اپنی چھوٹی چھوٹی اولاد کو لے کر آتے ہیں، اپنی مستورات کو لے کر آتے ہیں۔ کیوں؟ زینب کبریٰ کا وعدہ ہے، اے حسین زینب تجھ سے وعدہ کرتی ہے تیرے ذکر کو نہیں مٹانے دے گی، تازیانے لگیں گے پھر بھی بتاؤں گی تو باغی نہیں تھا تو نمازی تھا، نیزے مارے جائیں گے پھر بھی بتاؤں گی تو باغی نہیں تھا تو نمازی تھا۔ جہاں میں نے دن کو مصائب چھوڑا، جب علی کی بیٹی تلہ زینبیہ پہ پہنچی، تاریخی کہتی ہیں شمر خنجر سے ضربے مار رہا تھا، یا جب علی کی بیٹی کی آواز سنی، سید الشہداء نے اپنے سر کو اٹھایا اور میں ایک مرتبہ ہاتھ سے اشارہ کیا، علی کی بیٹی واپس خیام میں چلی جا۔ میں کہوں گا مولا آپ کو کتنا خیال ہے رسول زادیوں کے پردے کا، خنجر کی ضربیں چل رہی ہیں، اشارہ کیا زینب بہن واپس خیام میں چلی جائیے۔ تاریخی کہتی ہے واپس خیام میں علی کی بیٹی کا پہنچنا تھا، ابھی خیمے میں نہ پہنچی تھی کہ زمین کربلا میں زلزلہ آیا، زمین کا ہلنا تھا۔ اپنے بھتیجے سجاد کو جگا کے کہا سجاد اب غش سے افاقہ کر، زمین ہل رہی ہے۔ کہا اے پھوپھی جان ذرا خیمے کے پردے کو ہٹائیے، مجھے بھی ایسے لگ رہا ہے جیسے زمین کربلا میں زلزلہ ہے۔ علی کی بیٹی نے خیام کے پردے کو ہٹایا، سجاد نے خود کو اپنے بستر سے اٹھایا، ایک مرتبہ دونوں ہاتھ اپنے ماتھے پہ رکھے، نیزے پہ بلند سر کی طرف اشارہ کر کے کہا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ۔ یہ وہ وقت تھا جب سید الشہداء کا سر کٹ کے نیزے پہ بلند ہو چکا تھا، ایک آواز آئی لوٹو تبرکات علی و بطول کو، قیدی بنا کے لے چلو آل رسول کو۔ شام غریباں ہے، مقدس شب ہے، ایک دعا تو ضرور کیجئے نا کہ وہاں آگ نہ لگے جہاں پانی نہ ہو، وہاں کوئی لوٹنے نہ آئے جہاں کوئی چھڑانے والا نہ ہو، اللہ کرے وہاں مارنے کے لیے فوج نہ آئے جہاں صرف خواتین اور بچے ہوں۔ علی کی بیٹی کے خیموں کو چاروں طرف سے آگ لگائی گئی، لیکن خدا جانتا ہے آگ کو بجھانے کے لیے پانی نہ تھا، مارنے والے نیزے اور تازیانے لے کے آئے، کوئی چھڑانے والا نہ تھا، صرف خواتین اور بچے تھے۔ خولی کمینہ کہتا ہے میں ایک خیمے میں گیا، میں نے دیکھا حسین کا 22 سال کا ضعیف بیمار ایک بستر پہ لیٹا ہے، میں نے بستر کو ایسے کھینچا حسین کا مریض منہ کے بل زمین پہ گرا۔ علی کی بیٹی نے کہا ہوگا خولی میں تو ان سب میں سے صرف ایک بچا کے آئی ہوں، یہ میرے پورے قافلے کا ایک ہے جو بچ سکا۔ کہتے ہیں میں نے دوسرا ظلم وہ کیا، میں نے خیام کے باہر دیکھا ایک 4 سال کی بچی ہے جو کبھی دائیں دوڑتی ہے کبھی بائیں دوڑتی ہے، خدا جانے کس کی تلاش میں تھی۔ میں کہوں گا شاید وہ اپنے بابا کی سر کٹی لاش کی تلاش میں تھی، شاید شب عاشور سے ابھی تک سو نہیں پائی،
शायद इसे एक सीना चाहिए, वो तो उस सीने में सोने की आदी है। खोली कहते हैं मैंने देखा बच्ची के कानों में 2 दुर है, मैं आगे बढ़ा, मैंने इतना इंतजार न किया। मैं कहूँगा खोली अगर तू बच्ची से मांग लेता, वो करीमों के घर से ताल्लुक रखती थी, वो हुसैन करीम की बेटी थी, वो तुझे खुद उतार के दे देती। ऐसा जुल्म किया इस मलऊन ने कि फिर जब तक जिंदा रही शाम के जिंदान तक कभी रुखसार के बल न सो सकी। जब सोती थी सर के बल सोती थी, जब कभी सोती थी तो दुख जाते थे कान। ये हालत रही। ये खोली कहता है, उलमा ने रिवायत लिखी, जब मुख्तार के दरबार में गया, मुख्तार ने कहा तूने कौन से जुल्म किए? कहता है मैंने किसी को कत्ल नहीं किया, बस सिर्फ मैं शाम गरीबा जब सारी फौज लूट रही थी, मैं खयाम में पहुंचा, चादरें लुट चुकी थी। मैं एक खेमे में पहुंचा जहां सब बीबियों की चादरें लुट चुकी थी। एक तवील क़यामत की बीबी, एक बीबी खड़ी थी, एक मुक़द्दरा इस्मत थी जिसकी चादर को किसी ने नहीं लूटा था। मैं ये रिवायत शाम गरीबा के अलावा कहीं नहीं पढ़ता। खोली कहते मुख्तार मैं आगे बढ़ा, मैं मोहब्बत दुनिया में इतना मस्त था, मैं आगे बढ़ा, मैंने आगे बढ़ के इस मुक़द्दरा इस्मत की चादर में हाथ डाला। मैं कहूँगा खोली तूने क्या जुल्म किया? जिसने अकबर का सीना जख्मी किया था उसने इतना बड़ा जुल्म न किया। जिसने अब्बास के बाजुओं को गिराया था उसने तो इतना बड़ा जुल्म न किया। ये कहते मैं आगे बढ़ा, मैंने चादर तत्हीर में हाथ डाला। कैसे कोई इस रिवायत को पढ़े, कैसे कोई इस रिवायत को सुने? कहते मैंने जोर लगाया कि चादर को खींच लूं, लेकिन खोली कहते मुख्तार मैं जवान था वो ज़ईफ़ा थी, मैं सिपाही था वो खातून थी, मैं खा पी के गया था, वो 3 दिन की भूखी और प्यासी थी। लेकिन मुख्तार मैंने जितनी कोशिश की चादर को खींच लूं, बीबी ने दोनों हाथों से ऐसे अपनी चादर को पकड़ा, इतने जोर से अपनी चादर को पकड़ा, मैं चादर को उतार न सका। ऐ मुख्तार मैंने क्या किया? मैं 2 कदम पीछे हटा, मैंने ताजियाना उठाया, मेरा ताजियाना उठाना था। 64 ख़वातीन के हाथ जुड़ गए और खाली हया कर। खत्म हुई, आप कुछ लेके जाइए ज़रूर मोहम्मद मुस्तफ़ा के नवासे से। सबसे पहले मैं तमाम इंतज़ामिया, थाना सैयदवाला के SHO साहब, DSP, जितनी नफरी आई, रेंजर के जवान हमारी हिफाजत के लिए मामूर रहे, उन तमाम का आज़ादारान मज़लूम करबला कादियान की तरफ से, मातमियों की तरफ से तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। और दूसरी कि अगर कहीं जवानों की मातमियों की नोक झोंक हुई तो मैं मुल्तमस हूँ शाम गरीबा के सदके लीला माफ़ करना। खुदा आपकी हिफाजत फरमाए और आपको दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए। दूसरा, मैं इंतहाई तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ महकमा सेहत वालों का, 112 का, कि जो 10 रोज़ मुकम्मल साथ रहे, आज़ादारों के लिए वो हमा वक्त अलर्ट रहे। फिर मैं शुक्रगुजार हूँ मातमियों और बानियान की तरफ से, वापड़ा वालों का,
ہما وقت اپنی کاوشیں بروئے کار لاتے ہوئے راستوں پر معمور رہے، تاریں ہٹائیں اور بجلی کی مکمل بحالی کے لیے کام کرتے رہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ خاص کر میں پی ایم والوں کا خصوصی شکریہ ادا کروں گا کہ جنہوں نے بہت سارا سامان، صفائی ستھرائی، راستوں میں رکاوٹیں دور کی۔ خدا ان کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ مالک کائنات ہمارے ملک پاکستان کے تمام جتنے بھی محکمے ہیں سب کو ترقی عطا فرمائے اور اپنا فریضہ سمجھ کر اس کو انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جتنے لوگ شریک ہوئے، بالخصوص تمام شہر والوں کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے سبیلیں لگائیں، ماتمیوں کے لیے لنگر نظر و نیاز کا اہتمام کیا اور بٹھانے کا بندوبست کیا۔ جتنا بھی ہو سکتا تھا کوشش کی کہ وہ عزاداروں کی خدمت کر سکیں۔ دام میں، دل میں، سکھ میں جتنے بھی لوگ شریک ہوئے ان سب کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں، اس دعا کے ساتھ کہ جتنی حاجات لے کے آئے ہو، جتنی خواہشات لے کے آئے ہو، رسول کائنات ختمی مرتبت کے اس عظیم نواسے کی قربانی کی صدقہ میں مالک آپ سب کے حوائج شریعہ کو پورا فرمائے۔ مالک اللہ اب دعا کے لیے ہاتھ بلند کرو نا، شام غریبہ ہے، دعا کے لیے تمام دعا کے لیے ہاتھ بلند کرو۔ قبولیت دعا کا وقت ہے، شام غریبہ ہے، اس سے بڑی کوئی اور شام ہو سکتی ہے؟ نام تو سنیے نا، شام غریبہ۔ سوچئے زینب کوئی غریب تھی، نانا امیر، باپ امیر، پھر زینب غریب کیسے ہو گئی؟ اور زینب غریب ایسے ہو گئی جس کی نیزے سے چادر اتری، 70 قدم کے مہر نبوت سوار حسین کو ذبح کیا گیا۔ زینب اپنے بھائی کو نہ بچا سکی، سامنے لاشیں کے گھوڑے دوڑتے رہے، اور پھر بی بی جب نجس لاشیں دفن ہو گئے نا، نجس لاشیں دفن ہو گئے، بی بی جناب فضہ کو بھیجتی ہے، فضہ جا کے عمر ابن سعد کو کہو اگر نجس لاشیں دفن کر لیے ہیں، میری شہزادی کہتی ہے میں اپنے بھائی حسین مہر نبوت سوار حسین کا لاشہ دفن کر لوں۔ جناب فضہ عمر ابن سعد کی سر سعد کے پاس آ کے شہزادی کا پیغام پہنچایا، اور عمر ابن سعد کیا جب نام بہت سارے لیکن وقت نہیں ہے، پروردگار تجھے واسطہ مظلوم کربلا کی بیٹے کی غربت کا سب کو شفائے کامل و عاجلہ عطا فرما۔ مالک اللہ محمد و آل محمد کی عزت و عظمت کا واسطہ، صغیر کی پیاس کا واسطہ، جناب علی اصغر کی شہادت کا واسطہ، بہت ساری ماؤں نے دعائیں بھیجی ہیں، بہت ساری بہنوں نے دعائیں بھیجی ہیں۔ مظلوم کربلا ننھے صغیر کو جب خیموں میں لے کے آئے، جناب رباب نے پردہ ہٹایا، رو کے کہتی ہے یا بنیا آپ مثلوں کا ینہر، کیا تجھ جیسے بچے بھی ناہر کیے جاتے ہیں؟ میرے اللہ اس صغیر کی پیاس کا واسطہ، جتنے بھی مومنین، جتنے بھی لوگ بے اولاد ہیں، سب کو اولاد نرینہ عطا فرما، صاحبان اولاد کی اولاد کو نیک اور صالح بنا۔ مالک اللہ جن کو عطا کیا ان کی زندگیاں دراز فرما۔ پروردگار محمد و آل محمد کی عزت و عظمت کا واسطہ بھائی زہید صاحب کو شفائے کلی عطا فرما، مخدوم شاہ صاحب کو مالک اللہ شہدائے کربلا کے ساتھ موصول فرما۔ مالک اللہ محمد و اہل بیت محمد کی عزت و عظمت کا واسطہ عزاداروں نے مظلوم کربلا کی حفاظت فرما، ملک پاکستان کو استحکام عطا فرما، ملک پاکستان کے داخلی اور خارجی دشمنوں کو نیست و نابود فرما۔ مالک اللہ محمد و آل محمد کی عزت و عظمت کا واسطہ شر جن انس، شر شیاطین، حوادثات زمانہ، عرضی السماوی آفات و بلیات سے محفوظ فرما۔
मालिक अल्लाह सैयद वाला के इलाका को परवरदिगार इन लोगों को ता क़यामत आबाद इरशाद फरमा, ज़हनी रूहानी कल्बी सुकून अता फरमा, इनके जानवर इज्जत और नामूस की हिफाजत फरमा, दुनिया में सिवाय गम में मोहम्मद व आले मोहम्मद के किसी गम में भी मुब्तला न फरमा, इत्तिफाक और इत्तिहाद की दौलत से माला माल फरमा। मालिक अल्लाह शैतानी ताकतों को जो हमारे इत्तिहाद में दरार डालना चाहती है उन सबको खत्म फरमा। परवरदिगार मोहम्मद और अहले बैत मोहम्मद की इज्जत व अज़मत का वास्ता वाजिबात का पाबंद बना, मुहर्रमात से बचने की तौफीक अता फरमा, हज और ज़ियारत नसीब फरमा, मुसाफिरीन के सफर को आसान फरमा, बेगुनाह असीरों को मेरे अल्लाह रिहाई अता फरमा। परवरदिगार जुमला मरहूमीन मोमिनीन व मोमिनात की बख्शिश व मग़फ़िरत फरमा। खुदाया मेरे वालिद के दर्जात को बुलंद फरमा। मालिक अल्लाह हम सब की इबादत को कबूल फरमा, दुआओं को मुस्तजाब फरमा। जितने लोगों ने भी परवरदिगार मज़लूम करबला की आज़ादारी के लिए कोशिश की, काविश की, परवरदिगार सबको अपनी बारगाह में मंजूर व मकबूल फरमा, इसके एवज़ अजर अज़ीम अता फरमा। हम सबसे राज़ी इस जनाब सैयदा और वक्त के इमाम को राज़ी और खुशनूद फरमा। मालिक अल्लाह मोहम्मद व आले मोहम्मद का वास्ता हाज़रीन के बच्चे मैदान इल्म में उन्हें मैदान इल्म में कामयाब व कामरान फरमा। मज़लूम के इम्तिहान के सदका में परवरदिगार बच्चों को इम्तिहानों में कामयाब व कामरान फरमा, जवानों की ज़िंदगियाँ दराज फरमा, सबको अपने वालिदैन का इताअत गुज़ार बना। मालिक अल्लाह मोहम्मद व अहले बैत मोहम्मद की इज़्ज़त व अज़मत का वास्ता मज़लूम का मिशन समझ कर उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमा, मज़लूम के मिशन को आगे बढ़ाने की तौफीक अता फरमा। परवरदिगार आखिरी दुआ है जो पर्दा गैबत में इस हाल में खून के आंसू रो रहा है, वक्त के इमाम बार में कब इज़्न ज़हूर मिले कि मैं पूछूं क्यों मेरी दादियों की चादरें छीनी गई, क्यों सकीना के दर छीने गए, क्यों उन्हें असीर किया गया, कूफा और शाम के बाजार और दरबार में फिराया गया। मेरे अल्लाह तुझे वास्ता अपनी इज्जत जलालत का, दुनिया जुल्म जोर से भर चुकी है, हर तरफ से जालिमों का हमला हो चुका है मज़लूमों पर। परवरदिगार आदिल इमाम के ज़ुहूर में ताजील फरमा। खुदाया हम सबको इस काबिल बना कि अपने इमाम की ज़ियारत से मुशर्रफ हो सके, अपने वक्त के इमाम को राज़ी और खुशनूद फरमा। मालिक अल्लाह मोहम्मद व आले मोहम्मद का वास्ता हम सब की दुआओं को मुस्तजाब फरमा बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद। सब मिलके अपने अपने घरों की तरफ जाइए। लब्बैक या हुसैन, 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 लब्बैक या हुसैन। ऐलान समाअत फरमाइएगा। मुहर्रम उल हराम को फोन लग गया।